السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد ابو بکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں۔ آج آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ مقابلے میں کون ہے؟ ٹونی بلیئر، سابق وزیر اعظم برطانیہ، بورس جانسن اور ایک جرمنی کی چانسلر، تینوں بڑے بڑے نام، اور چوتھا جو پاکستان میں قیدی ہے اس کا نام انہوں نے شامل کیا۔ ہم نے تو نہیں کروایا، پاکستان نے تو نہیں کروایا، ہماری حکومت وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس کا نام نکال دیں، یہ تو قید ہے، ہمارے ہاں جیل میں ہے، یہ تو بڑا کرپٹ اور بدعنوان تھا۔ ہماری حکومت سرکاری خرچے پہ وہاں مضمون چھپوا رہی ہے، بے غیرتی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں ہاتھ لگا لگا کے۔ انہوں نے یہ درخواست بھی خارج کر دی، انہوں نے کہا اپنی درخواست اپنے پاس رکھو، اور سروے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک جیل میں بیٹھا ہوا آدمی آکسفورڈ کا چانسلر منتخب ہو جائے گا۔ سروے یہ بتا رہے ہیں۔ ہمارے گھٹیا پن کی حد یہ ہے کہ ہمیں نہ ملک کے نام کی فکر ہے نہ اسلام کے نام کی فکر، ہمیں ذاتی دشمنی ہے، ہمارا ذاتی دشمن ہے بس، باقی جو مرضی ہو، یہ کسی صورت نہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیسے بن گیا ہے؟ اس وقت میرے کپتان جیل میں قید ہیں۔ وہ پاکستان میں کسی قسم کی انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے لیے نااہل ہیں، مگر ان کی یہ نااہلی بین الاقوامی سطح پر کسی بھی طرح کے الیکشن لڑنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کپتان جیل میں رہتے ہوئے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ میرے کپتان کی طرف سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے لیے درخواست رواں ماہ 18 اگست کو جمع کروائی گئی تھی۔ اگرچہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا عہدہ علامتی ہوتا ہے، مگر جب کوئی اس تاریخی یونیورسٹی کا چانسلر بن جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی زندگی کے بڑے اعزازوں میں سے ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ اس سے قبل میرے کپتان برطانیہ ہی کی بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن تو 28 اکتوبر کو ہوگا۔ اس سے پہلے میرے کپتان کو اسکروٹنی کا مرحلہ بھی طے کرنا پڑے گا۔ اس مرحلے پر چانسلر کے امیدوار کے کردار کو سخت پیمانوں پر جانچا جاتا ہے۔ اگر امیدوار اسکروٹنی کا عمل مکمل نہ کر سکے تو اسے پہلی انتخابی دوڑ سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ میرے کپتان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا موقع بھی انتخابی قوانین میں تبدیلیوں کی وجہ سے ملا۔ میرے کپتان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کو میرے کپتان کے خلاف احتجاجی ای میلز اور پٹیشنز موصول ہونے کا تانتا بن گیا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق موصول ہونے والی درخواستوں میں میرے کپتان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے نامناسب ترین امیدوار قرار دیا گیا ہے۔ ان پر کرپشن کے مقدمات کا، اسامہ بن لادن کو شہید کہنا اور عورتوں کے بارے میں نامناسب بیانات دینے کے الزامات لگائے گئے۔ یہ وہی برطانوی اخبار ڈیلی میل ہے جس کی غلط رپورٹنگ پر وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اس اخبار کو بعد میں اپنی خبر پر معافی مانگنا پڑی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کے معاملے میں اخبار کی رپورٹنگ غلط ثابت ہوئی تھی تو اب اسی اخبار کی خبر کو بنیاد بنا کر حکومتی وزراء نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر کیوں طوفان برپا کیا ہوا ہے؟ کیا سیاسی اور معاشی مسائل میں جکڑے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ میرے کپتان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ہے؟ اس وقت پاکستان میں بجلی کے بل عوام کے لیے موت کا وارنٹ بن چکے ہیں۔ گجرانوالہ کی خاتون بجلی کا بل دیکھ کر نالے میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ فیصل آباد کے رہائشی چلتی ریل کے نیچے آ کر خودکشی کرتا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق 2021 سے لے کر اب تک بجلی کی قیمتوں میں 155% اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن میرے کپتان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا میرے شہر کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مختلف حکومتوں کی طرف سے سخت شرائط پر کیے گئے آئی پی پی سے بجلی کے معاہدوں کی وجہ سے صرف فیصل آباد میں 100 سے زائد فیکٹریاں بند ہو گئی، 1.5 سے 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہو گئے۔ لیکن میرے کپتان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا میرے شہر کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جس وقت تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تاجر شٹر ڈاؤن ہڑتال پر مجبور ہیں، یوٹیلٹی سٹورز کی مستقل بندش کے اعلان کے ساتھ ہی ہزاروں ملازم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سراپا احتجاج ہیں، اسی وقت میرے کپتان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا میرے شہر کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت سرکار کو پاکستان کی قومی ایئر لائن بیچنے کے لیے خریدار نہیں مل رہا، جس کے باعث اب تک قومی خزانے کو 830 ارب روپے کا ٹیکہ لگ چکا ہے۔ چونٹی کی رفتار سے رینگتی پاکستان ریلوے سفید ہاتھی بن چکی ہے۔ برسوں سے بند سٹیل مل پہلے ہی حکومتی نااہلی کا منہ چڑھا رہی ہے۔ سرکاری اداروں کی نجکاری کے لیے صرف مشاورت پر 1 ارب 99 کروڑ روپے خرچ کر کے کامیابی نہ مل سکی، لیکن میرے کپتان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنا میرے شہر کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت دہشت گردی کی لہر نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، پنجاب اور سندھ کی سرحدوں پر کچے کے ڈاکوؤں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے۔
पुलिस के एहलकारों को शहीद करके डाकुओं की तरफ से सरेआम वीडियोस जारी की जा रही हैं। अवाम की जान और माल की हिफाजत करना कहीं भी हुकूमत की तरजीहात में फिलहाल शामिल नहीं है, लेकिन मेरे कप्तान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मेरे शेर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी दलदल में धंसा हुआ है। दोस्त ममालिक 12 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर नहीं कर रहे। बैरूनी फाइनेंसिंग के खिलाफ को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से 4 अरब डॉलर का कर्जा लिए जाने की बातें हो रही हैं। IMF पाकिस्तान से नए मुआहदे का एजेंडा अपने इजलासों में शामिल नहीं कर रहा। इस सब के बावजूद मेरे कप्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मेरे शेर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। खारजी महाज पर नजर दौड़ाएं तो कोई मुल्क हुकूमती नाअहलियों के बायस पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 50 बरसों में सबसे कम गैर मुल्की सरमायाकारी पिछले साल रिकॉर्ड की गई। चीन मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए पहले सियासी इस्तेहकाम लाने का मशवरा दे रहा है। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्मगलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। भारत के साथ हर किस्म की बातचीत बंद है। सऊदी अरब के वली अहद का दौरा बार बार मुलतवी हो रहा है, लेकिन मेरे कप्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मेरे शेर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। हुकूमती नाअहलियों से मुल्क की IT सेक्टर भी महफूज नहीं। मुल्क में एक्स की सर्विस 17 फरवरी से तो पहले से ही बंद थी। अब तो इंटरनेट की सुस्त रफ्तार ने सैकड़ों ऑनलाइन कारोबार तबाह कर दिए। इस सब के बावजूद मेरे कप्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मेरे शेर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। अदालती महाज पर हुकूमती हलकों की जानिब से मुबहम बयानात की वजह से नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार है। मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की अफवाहों का जोर है। अपोजिशन हुकूमती एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन हुकूमती वज़रा के लिए सबसे अहम डेली मेल की खबर है, जिस पर एक वजीर 27 मिनट तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, क्योंकि मेरे कप्तान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मेरे शेर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। नाज़रीन, आखिर ये मसला इतना संगीन क्यों हो चुका है, इस पे वीडियो देखी तो अब इस पे कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद समझ गए होंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी हो जैसा भी हो वो एक अलग बात है। ये गलत है, वो गलत है, कोई भी सियासी पार्टी है वो गलत है, लेकिन यार कम अज़ कम अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। जिसको अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, जो उसकी अज़मत का ख्याल नहीं रखता, तो वो कहाँ का पाकिस्तानी है। उसमें हुब्बुल वतनी का जज्बा कहाँ से आ जाएगा। बहरहाल ये एक अजीब सा वक़्त आ गया, तो मैं तमाम भाइयों को कहूँगा कि आप कोशिश करें यार, अपने आप को संभालें और मुल्क से मोहब्बत करें बस, और मुल्क में रहने वालों की मोहब्बत करें। गलतियाँ तो सारे करते हैं, लेकिन फिर भी इस दर्जे तक न पहुँचें।